السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صحت ہوتی ہے تو انسان جتنی چاہتا ہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ صحت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور ہم سب لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھو کہ حکیموں کے یہاں جو ہے نا لمبی لمبی لائنیں لگی رہتی ہیں، لوگ ہزاروں روپے کے نسخے حکیموں کے استعمال کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو، آپ ایسے سمجھ لو کہ ہزاروں روپے آپ لوگوں کے بچوانے جا رہا ہوں۔ ہزاروں روپے جو آپ حکیموں پر خرچ کر کے جو ان کے نسخے یوز کرتے ہو نا، میں آپ لوگوں کو ایک ملتان کے بڑے حکیم جن کا نام حکیم اسد صاحب ہے، انہوں نے جو ہے نا صحت کا فارمولہ چند اشعار میں بیان کیا ہے، صحت کا خزانہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ چند اشعار جو حکیم اسد صاحب نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں، وہ آج اشعار میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اور ان چند اشعار میں صحت کا خزانہ ہے۔ جو چیزیں آپ کو ہزاروں روپے خرچ کر کے حکیموں سے پتہ چلیں گی، وہ حکیم اسد صاحب نے اپنی کتاب میں اشعار کی شکل میں فری میں ہم لوگوں کو بتا دیا۔ وہ نسخے، صحت کا خزانہ، صحت اچھی رکھنے کے نسخے، آئیے سنتے ہیں وہ چند اشعار جو ملتان کے حکیم اسد صاحب نے لکھے ہیں۔ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور چند منٹ کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے نسخے اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے پتہ چل جائیں گے۔ چلیے، پہلی لائن: جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جب تک کام چل رہا ہے غذا سے، دوا سے بچو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ دیسی انڈا کھاؤ، انڈے کی زردی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ آج کل بچے انڈے کی زردی کو پسند نہیں کرتے، گھر پہ اگر انڈا بنے تو زردی الگ نکال کے رکھ دیں گے۔ انڈے کی زردی کھاؤ۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ جو ہو محسوس معدے میں گرانی، تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ معدے میں اگر بھاری پن لگ رہا ہے، معدے میں کچھ پرابلم فیل ہو رہی ہے، تو سونف کا پانی پینا چاہیے اور ادرک کا پانی پینا چاہیے، یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ آگے حکیم صاحب لکھتے ہیں: بنے گر خون کم بلغم زیادہ۔ اگر خون کم بن رہا ہے، بلغم زیادہ بن رہا ہے، بلغم بہت ہو گیا ہے، تو کھا گاجر، چنے، شلغم زیادہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا خون کو بڑھاتی ہیں، بلغم کو ختم کرتی ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کیا فرماتے ہیں؟ حکیم صاحب: بنے اگر خون کم بلغم زیادہ، تو کھا گاجر، چنے، شلغم زیادہ۔ آگے سنیے: جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہے تو کھا پپیتا۔ اگر جگر میں کمزوری ہے، کوئی پرابلم ہے جگر میں، تو پپیتا کھاؤ۔ پپیتا جو ہے نا یہ جگر کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ آگے سنیے: جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا۔ اگر جگر میں گرمی زیادہ ہے تو دہی کھا۔ اگر آنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا۔ آنتوں میں خشکی محسوس ہو رہی ہے، یہ پرابلم ہے، تو گھی کھاؤ۔ تھکن سے ہو اگر عضلات ڈھیلے، تھکن سے ہو اگر اعضاء ڈھیلے، آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ڈھیلی ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ گرما گرم دودھ پینے سے جو ہے نا یہ جو باڈی ٹوٹی ٹوٹی ہو رہی ہوتی ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، سستی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک دم سستی غائب ہو جائے گی۔ تھکن سے اگر ہوں جوڑ ڈھیلے، باڈی ڈھیلی، تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام، تو کھا لے شہد کے ہمراہ بادام۔ کسی کا اگر دماغ کا کام زیادہ ہے تو پھر شہد کے ساتھ بادام کھانا ایسے شخص کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آگے سنیے: اگر ہو قلب پہ گرمی کا احساس، مربع آملہ کھا اور انناس۔ اگر دل پر جو ہے نا گرمی کا احساس ہو رہا ہے تو آملے کا مربع بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور انناس۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے، جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے، تو کر نمکین پانی کے غرارے۔
نمکین پانی کے غرارے بڑے فائدہ دیتے ہیں اگر گلا دکھ رہا ہو تو. اگر ہے درد سے آنتوں کے بیکل، اگر ہے درد سے آنتوں کے بیکل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل. یعنی دانتوں میں جو ہے نا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو مسوڑوں پر جو ہے نا وہ نمک ملنے سے بڑا آرام ملتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات جو آخری 2 لائنوں میں حکیم اسد صاحب نے کہی ہے وہ کیا ہے، ذرا سماعت فرمائیں. جو بدہضمی میں چاہے تو افاقہ، جو بدہضمی میں چاہے تو افاقہ تو 2 ایک وقت کا کر لے تو فاقہ. یہ بہت پیاری بات ہے. دیکھو بدہضمی ہو گئی تو بس بدہضمی کے لیے آپ دوائیں لے کے آ رہے ہو ڈاکٹر سے، بدہضمی ہو گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بدہضمی میں چاہے تو افاقہ، یعنی بدہضمی ہو گئی، تم فائدہ چاہتے ہو، افاقہ چاہتے ہو کہ بدہضمی ختم ہو جائے، تو 2 ایک وقت کا کر لے تو فاقہ. فاقہ کر لو 2 ایک وقت کا، کھانا چھوڑ دو 2 ایک وقت، خود بخود ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ چند اشعار میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے، اور یہ اشعار پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صحت کا خزانہ مل جائے. یہ حکیموں کے وہ نسخے ہیں جن پر ہم عمل کر کے گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں. ادھر ادھر جانے کی آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.